الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ العظیم. مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر مشکل میں تیار ہیں ہم. سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرے دار ہیں ہم. میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جشن آزادی. سامعین محترم، لفظ آزادی کہنے کو ایک بہت عام اور سادہ لفظ ہے، لیکن در حقیقت اس کی قیمت ایک غلام ہی جانتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے، آزادی غلامی سے کتنے گنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح مسلمانوں نے انگریزوں کے ظلم سہتے ہوئے اس وطن کو، اس سرزمین کو، اس آزادی کو حاصل کیا. جب یہ پاکستان بنایا گیا تو اس وقت یہ صدا لگائی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یعنی کہ پاکستان کی بظاہر بنیاد اینٹوں، مٹی اور گارے وغیرہ سے رکھی گئی، لیکن در حقیقت اس کی بنیاد اسلام، ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت پر رکھی گئی. اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام پر رکھی. آج اگر پاکستان میں دین کی تعلیم کے عظیم ترین مدارس، ہزاروں مساجد، ہزاروں علماء کرام، مزید یہ کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ننھے طلباء کرام قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرزمین کی، اس وطن کی، اس ملک کی، اس آزادی کی قدر کریں. یہ نہ ہو کہ یہ ملک ہم سے چھین لیا جائے. یہ پاکستان وہ ہے کہ کبھی باطل قوتیں قدم قدم پر زوال پاکستان کے خواب دیکھتی تھی، ابھی بھی دیکھتی ہے، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں قدرت الہی کو، کمال الہی کو، کہ اس کے باوجود قوت باطل میں اتنا دم ہی نہیں کہ وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا سکے، پاکستان کے مقابلے میں آ سکے، پاکستان کو نیچا دکھا سکے. یہ سب کچھ ایمان ہی کی طاقت ہے، اسلام ہی کی طاقت ہے، حب الوطنی ہی کی طاقت ہے. سامعین محترم، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ملک ہمیں کسی کی جاگیر اور وراثت میں نہیں ملا، بلکہ اس ملک کے حصول کے لیے کئی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، کئی تکلیفیں سہنی پڑی، گھر بار لٹانا پڑا، جان و مال گنوانا پڑا، کئی مصیبتیں سہنی پڑی، یہاں تک کہ جب اس ملک کو پانی کی ضرورت پڑی تو میرے اکابرین نے، مسلمانوں نے، جوانوں نے اپنا خون پیش کر کے اس ملک کی پیاس کو بجھایا. اس ملک کی بنیاد مسلمانوں کی ہڈیوں اور خون سے رکھی گئی. یہ ملک علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ ملک ماؤں کی دعاؤں کی تاثیر ہے، یہ ملک میرے اکابرین کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر محاذ پہ ڈٹے رہے اور اس ملک کے پروانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو ہمیں، کہ قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو ہمیں، ہم اس ملک کی مٹی کے لیے قربان ہوئے ہیں. سامعین محترم، جب انگریز نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تو علماء اسلام اور علماء حق نے ان کا راستہ روکنا اپنا ایمان سمجھا. وہ میدان میں اتر آئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگ گئے. اسی محنت اور کاوشوں کی بدولت 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے وقت فرمایا تھا کہ میری خوشی کی انتہا ہے کہ انگریز یہاں سے چلا گیا، میری رائے کو خود فروشی کا نام مت دو. فرمایا میری رائے کو خود فروشی کا نام مت دو،
اب پاکستان نے جب بھی پکارا واللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا۔ یہ وطن مجھے اتنا عزیز ہے کہ جتنا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، میں قول کا نہیں عمل کا آدمی ہوں، میں قول کا نہیں عمل کا آدمی ہوں۔ مجھے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ سے زیادہ یہ وطن عزیز ہے۔ اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی، آنکھ پھوڑ کے رکھ دی جائے گی، کسی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ وطن مجھے اتنا عزیز ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرا لہو، میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے۔ میرے دوستوں، آج بھی انگریز اور باطل ہم سے یہ سرزمین، یہ وطن چھیننا چاہتا ہے۔ اس کی گندی پاک نگاہیں اس سرمائے پر لگی ہیں، جو سرمایہ تمہارے سینوں میں بھی میرے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ آؤ اس سرمائے کو نکالیں اور دکھتی قوم کی آنکھوں کا سرما اور دل کی دھڑکن بنا ڈالیں، اور یہ عہد کریں کہ اس ملک کی مٹی سے وفا تم بھی کرو، ہم بھی کریں۔ اس ملک کی مٹی سے وفا تم بھی کرو، ہم بھی کریں۔ اس کا جو حق ہے وہ ادا تم بھی کرو، ہم بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔